حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو، ہم ایسے زمانے میں اور ایسی ناشکر گزار دنیا میں پیدا ہوئے جس دنیا میں نیک لوگوں کو خطا کار سمجھا جاتا ہے۔ یہ عین ہی اسی طرح ہوتا ہے۔ جو انبیاء کرام آئے تھے اللہ کا پیغام لے کے، حق لے کے آئے تھے، ان کو لوگوں نے جادوگر قرار دیا اور ان کی صداقت پر اعتبار نہ کیا۔ اس ہی طرح جس نے بھی اللہ کا علم بلند کیا ہے، چاہے چھوٹا سا ہو، چھڑی ہو، یہ علم نہیں لبا، چھوٹی صحیح، پیچھے ڈنڈی صحیح، اتنا سا بھی وہ اللہ کے ساتھ چل پڑے تو اس کی زمانے میں مخالفت ہوتی ہے اور بڑی شدید ہوتی ہے، کیونکہ یہ جہان جو ہے اس میں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا کہ تجھے مہلت ہے قیامت تک، تم اپنا عمل کر گزرو۔ چاہے جو میرے بندے ہوئے وہ اس ساری مشکلات کے باوجود بھی، ان سارے معاملات اور مخالفت کے باوجود بھی میرا دامن نہیں چھوڑیں گے، نہ ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن چھوڑیں گے۔ یہ شرف ہے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ ایک ہے نا چلنا، ایک چلنا چاہتے ہونا، یعنی کہ چلنا چاہتے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ چلنا تو کسی نے ہے، ہم کہتے ہیں دن الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ جس دن دکھایا اس دن پتہ لگے گا نا۔ جس دن ہماری التجا اس کی سماعت سے آمنگ ہو گئی، اس نے ہماری التجا کو قبول کر لیا، تو تب ہمیں بھی نظر آئے گا یہ صراط مستقیم۔ اتنی دیر تک ہمیں چاہیے کہ ہم صراط مستقیم کے طلبگار رہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اسی طرح شیطان کے پاس چونکہ وقت ہے، اس کو یہ مہلت دی گئی ہے اور وہ اپنی مہلت سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ انبیاء کرام کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کے صحاب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اب جہاں نبی شہید کر دیے جائیں، اللہ نے فرمایا نا یقتلون النبیین بغیر الحق، کہ وہ نبیوں کو بنی اسرائیل ناحق انہیں شہید کر دیتی، تو وہاں پہ امتیوں کا کیا حساب؟ اس لیے کم از کم جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے سیدھے راستے کی طلب کی جائے، آگے استقامت دینا، اس تکلیف کا احساس مٹانا، اس تکلیف کو معلوم نہ ہونے دینا، سکھ رکھنا، یہ اس کا کام ہے۔ ہمیں طالب ہونا چاہیے اپنے رب کا اور اپنے رب کے قانون کا اور اس کے راستے کا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دنیا میں ہم پیدا ہوئے کہ جس میں نیک کام کرنے والوں کو خطا کار سمجھا جاتا ہے اور ظالم سرکشی کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ تو قرآن پاک کے ترجمہ ہی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسا بندہ جو کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَوَلَدُ الْخِصَامِ، کہ کچھ ایسا بندہ بھی ہوتا ہے جو انتہائی خوبصورت کلام کرتا ہے، يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، خوبصورت کلام، اور پھر اپنی جو اس کے تصورات اور خیالات ہیں ان خیالات پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، لاتا ہے اللہ کا کلام گواہی، یعنی اس جو کلام ہے اس کا، اس میں اللہ کے کلام کو گواہی کے طور پر پیش کر، یشہد اللہ علی ما فی قلبہ، جو اس کے دل میں ہوتا ہے نا اس پر اللہ کی شہادت لے آتا ہے، کیا دیکھو جی اللہ نے کیا وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ، فرمایا کہ وہ دل کا ٹیڑھا ہے، وہ سیدھا نہیں ہے، دل میں جو اس کے ہوتا ہے اس پر اللہ کی شہادت لاتا ہے، اللہ کے کلام کی، لیکن ہے ٹیڑھا۔ اب اللہ نے اس کی نشانی کیا آگے بیان فرمائی، انہوں نے کیا سن لو، نشانی بھی سن۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب وہ زمین میں کوئی کوشش کام کرتا ہے، تقریر کرے پاویں تحریر کرے پاویں جیسے بھی کرے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کہ پھر وہ زمین میں جب بھی کوئی کوشش کرتا ہے فساد ہی پھیلتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان اور جانور قتل ہو جاتے ہیں، یُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کہ جانور اور انسان مارے جاتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ اس سے اگلی آیت ہی حضرت علی علیہ السلام کی اس قول کی طرف ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ظالم اپنی سرکشی بڑھاتا۔ اب ظالم کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سے اگلی آیت میں، یہ سورہ بقرہ کی دوسرے پارے میں آیات ہے جو میں نے تلاوت کی، نصف سے ساتھ ہی آگے، نصف سے دو آیات چھوڑ کے اگلی یہ۔ تو اب وہ ظالم جو ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، کہ جب اسے کہا جاتا ہے کہ تو اللہ سے ڈر، انج نہ کر، اخذتہ العزت بالاسم، تو وہ گناہ کے ذریعے سے عزت کماتا ہے، یعنی لوگوں کو بزور شمشیر، بزور طاقت،
حالانکہ بزور طاقت کرنا تو گناہ ہے، گناہ کرتے ہوئے لوگوں کی گردنوں کو پکڑ کر زبردستی جھکا دیتا، عزت حاصل کرتا ہے، کہتا میری عزت کرو، لوگ مرتے کیا نہ کرتے، غریب عزت کرتے نہ کریں تو وہ ظالم ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب اسے کہا جاتا ہے نا کہ تو اپنا ظلم نہ کر تو وہ گناہ کے ذریعے عزت کما لیتا۔ فَحَسْبُهُ جہنم، اب اللہ نے کہا اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور کوئی انہوں نے چیز ایسی جو اس کا پیٹ بھرے، اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اب یہ بڑے گہرے جملے ہیں کہ وہ گود پھیلائے کھڑی ہے، یعنی فائنلی اس نے امن و امان اس کا اسی دوزخ میں ہے۔ یہ دنیا کی ایک تصویر ہے جو حضرت علی علیہ السلام نے بیان کی تھی، اس کو حقیقتاً ان کا خطبہ جو ہے یہ قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ، یہ چند لائنیں کر رہی ہیں کیونکہ وہ باب العلم ہے اور قرآن کے وارث ہے، ان سے زیادہ قرآن کی پاک کی تشریح کون کر سکتا ہے؟ تو یہ جو 3 لائنیں تھیں نا، یہ 3 لائنیں، اس پہ کتنی آیات آپ کو میں نے سنائی ہیں۔ ابھی یہ میں نالائق ہوں، پتہ نہیں کتنی ہوں، ان کا کلام اتنا جامع، اللہ کے بندے کا کلام جو ہے، چونکہ وہ سرتاج الاولیاء ہیں، امام الاولیاء بھی ہیں، اس لیے آپ کا قول بلیغ ہے، بلاغت والا، یعنی کہ تھوڑی بات میں بہت بڑا مفہوم بیان ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور جن کو نہیں جانتے ان کو دریافت نہیں کرتے ہم، یعنی ایک تو جو مل گئی ان نعمتوں سے فائدہ ہی کوئی نہیں اٹھانا۔ ہم دیکھ لیں ہمارے مسلمانوں نے وہ نعمتوں سے کیا فائدہ اٹھایا، جتنی نعمتیں ہمیں ملی ان میں سے ابتدائی کام ہمارے مسلمانوں نے سارا کر لیا تھا، اس کو یہودیوں نے آگے بڑھایا، اور یہودیوں نے کمال یہ کیا کہ جو عیسائیوں میں سے کسی نے کچھ کیا، ایجاد کیا، انہوں نے کیا یہ شرک ہو گیا، اس کو قتل۔ جو مسلمانوں میں سے کسی نے کیا اس کو بھی انہوں نے کہا یہ شرک ہو گیا، چل بھائی قتل۔ بلکہ سب سے زیادہ تو عیسائی مارے گئے، کلیسا نے مارے لوگ، سائنسدان۔ مقصد تھا یہودیوں کا کہ ہمارے باج گزار لوگ جو ہیں وہ سائنس میں ترقی کریں۔ جب انہوں نے چاہا کہ اب ترقی کر لی جائے تو وہ ترقی کر لی، وائجاز بھی بن گئے، سارا کچھ ہو گیا۔ ان چیزوں کی بنیاد مسلمان رکھ چکے ہوئے۔ اچھا، پھر دور جدید میں بھی سارا کچھ ہونے کے باوجود جو جدید ترین سہولتیں ہیں اس وقت آپ کی، وہ ساری ٹرکش سائنسدانوں نے اس دور میں بھی، یہ جو ہمارا اوپر بلب جل رہا ہے LED بلب، یہ بھی ترکی سائنسدان جس نے نکالا، ایجاد کیا، یعنی یہ بھی ابھی بھی مسلمان اس دنیا کی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آج کے دن ہم نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے آج کے دن ہم نے تم پہ نعمتیں تمام کر دی گئیں تم پہ، اور جب قرآن مکمل ہو گیا، ساری نعمتیں مل گئی، دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، ساری نعمتیں بھی دی، رب راضی بھی ہوا، یہ بھی کمال ہے، دے کے راضی ہوا۔ لے کے لوگ راضی ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں ہوتے پورے، وہ دے کے راضی ہوا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جن چیزوں کو ہم نہیں جانتے انہیں دریافت نہیں کرتے، اور جو چیزیں ہمیں ملی ہیں اللہ کی طرف سے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہ وقت کتنی بڑی نعمت ہے، چند منٹ ہم ہفتے میں یہ نکالتے ہیں، شکر الحمدللہ، اس نعمت سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جب تک ہمارے اوپر مصیبت نہیں آ جاتی ہم خطرہ محسوس نہیں کرتے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگلے دن ابھی ہم بہت بچے تھے، 65 کی جنگ جب ہوئی ہے تو سارا پاکستان مسلمان ہو گیا، کوئی بندہ باہر نہیں تھا رہا، سب نمازیں پڑھنے مسجد میں آئے ہوئے تھے، اور جنگ کا پاسا پلٹ گیا راتوں رات۔ اس میں بے شمار واقعات ہیں، میرے علم میں بھی ہیں، میں ان لوگوں سے بھی ملا ہوں جن کے ساتھ وہ واقعہ پیش آئے ہیں، ایسے معجزات پیش آئے۔ تو کیا ہوا کہ جب تک مصیبت نہیں آئی ہم نے خطرہ محسوس نہیں کیا، جو ہی مصیبت آ گئی ہم نے اس وقت بھی خطرہ محسوس کیا تو اللہ نے کرم کر دی۔ یہ نہیں انہیں آخیا کہ تسی جاؤ، وہ اپنے در سے خالی نہیں بھیج۔ جب بھی کوئی جس وقت آ جائے، جس وقت آپ کو جاگ آئے یا جس وقت آپ کا رجوع اس کی طرف ہو، اسی وقت اس کو پکار لیں، جہاں سے بھی سزا دیں گے، جس جگہ سے بھی بلائیں گے وہ آئے گا، وہ بات سنیں گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ لوگ 4 طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جو فساد سے دور ہیں اور عاجز ہیں، نفس اپنے کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا، اور حالت ان کی یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس مال نہیں ہوتا، مال سے خالی ہو جاتا۔ کچھ وہ ہیں جو شر پھیلا رہے ہیں، تلواریں اٹھائے ہوئے ہیں، اسلحہ اٹھائے ہوئے ہیں، وہ مال بٹورتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے۔ وہ لینے والے، جنہوں نے نفس پہ کنٹرول کیا ہے وہ دینے والے، جنہوں نے تلواریں پکڑی ہوئی ہیں وہ عزت کما رہے ہیں اس طرح ظلم کے ساتھ، وہ لینے والے۔ یہ کیسی تعریف انہوں نے بیان کر دی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ایسے لوگوں نے دین کو تباہ و برباد کر ڈالا ہے۔ کتنا برا سودا ہے کہ دنیا کو اپنے نفس کی قیمت کے طور پر لے لو، یعنی نفس بیچ دیو، دنیا لے لو، نفس کو دنیا کے حوالے کر دو اور دنیا لے لو، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔
یہ قیمت جو ہے کہ اپنے نفس کی پیروی کرنا اور دنیاوی مال کے لیے کرنا، آپ نے فرمایا کہ یہ برا سودا وہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمتوں کا تم نے بدل قرار دے لیا اس کو، حالانکہ چاہیے تھا کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس پر شکر ادا کر دے، تم نے اس کو ادھر رکھا ہے، اگلے کے اوپر بڑھ گئے اور ڈنڈے کے زور پر اس سے چھین لیا۔ یہ تو ہے پھر ہمارے معاشرے میں سب میں۔ اسی طرح فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو آخرت والے کاموں میں بھی دنیا طلب کرتے ہیں، یہ ہیں جیلی مولوی اور جیلی پیر، جن کو اللہ کا نام خود نہیں آتا، لوگوں کو وہ اللہ کے نام پہ بلاتے ہیں، اور یہ کیا ہیں کہ آخرت والے کاموں سے طلب ان کی دنیا ہی ہے، وہ دنیا طلب کرتے اور یہ نہیں کرتے کہ دنیا کے کاموں میں سے آخرت تلاش کر لیں۔ آخرت بھی تو ادھر ہی ہے نا، اسی دنیا میں آخرت بھی بنتی ہے، دنیا بھی یہیں بنتی ہے، تو سودا جس کا دل چاہے جون سا کر لے۔ اور ایسے لوگ اللہ کی پردہ پوشی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں۔